بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبر یہ تھی کہ عید کے فوری بعد حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنے والے ہیں، لیکن یہ معاملہ تو عید سے پہلے ہی شروع ہو چکا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے انکار کر دیا ہے کہ پنجاب کے جو افسران ہیں، اعلیٰ افسران ہیں، ان کو ہم وفاق کے حوالے نہیں کر سکتے۔ یہ وہ افسران ہیں جن کی تعیناتی محسن نقوی چاہتے تھے، کچھ ہیں جن کو محسن نقوی اپنے ساتھ پی سی بی لے جانا چاہتے تھے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو وہ بطور وزیر داخلہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے، کہیں کوئی سیکٹری داخلہ کے لیے یا آئی جی کو لے جانا چاہتے تھے، پنجاب کے آئی جی کو وہ اسلام آباد لے جانا چاہتے تھے، ایک اور افسر کو یہاں پنجاب سے وہ اسلام آباد لے جانا چاہتے تھے۔ تو ہر سطح پر مریم نواز صاحبہ نے انکار کیا ہے اور کہہ دیا کہ نہیں، کوئی افسر آپ کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، آپ کوئی اور افسران ڈھونڈیں۔ جو پنجاب میں افسران ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، اب وہ آپ کو نہیں مل سکتے۔ اچھا، ان میں اکثر وہ افسران ہیں جو محسن نقوی صاحب کے ساتھ ہی تھے، انہوں نے اپنی ایک ٹیم بنائی تھی۔ اب وہ اپنی ٹیم یا تو پی سی بی میں جانا چاہتے ہیں یا بطور وزیر داخلہ وہ اپنے ساتھ داخلہ سطح پر یا اپنی کابینہ یعنی اپنی وزارت میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اب پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں، وزیر داخلہ بھی ہیں، اور ایسے وزیر داخلہ ہیں جو وزیر اعظم سے بھی زیادہ پاورفل ہیں، اور وزیر اعظم کو رپورٹ نہیں کرتے، ان کے ساتھ ضرور کام کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تو خود وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور ہیں شہباز شریف سے۔ تو پہلے یہ خبر آ رہی تھی کہ جی شہباز شریف اور محسن نقوی کے درمیان معاملات چل رہے ہیں، اور اب تو مریم صاحبہ جو ہیں وہ ڈائریکٹ ہو گئی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ آپ جانتے ہیں کہ وہ تو بڑے بڑے پارٹی رہنماؤں کو نہیں مانتی، تو اب محسن نقوی صاحب کو ظاہر ہے نون لیگ نے ووٹ تو ضرور دیا ہے، لیکن اب ان کی ساری باتیں اگر نہیں مان رہے تو آگے چل کر یہ معاملات مزید خراب ہی ہونے ہیں، بہتر نہیں ہوں گے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کون کون سے افسران ہیں، کن کو مانگا گیا اور نہیں دیے گئے۔ اس کے ساتھ دوسری خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر بھی سب ٹھیک نہیں چل رہا۔ ایک نیا پھڈا سامنے آ گیا ہے۔ شہریار افریدی کچھ ناراض نظر آ رہے ہیں لیڈرشپ سے، انہوں نے کچھ اعلانات کر دیے ہیں کہ جی میں خاموش بیٹھا ہوں، لیکن یہاں آستین کے سانپ ہیں اندر، میں اب خاموش نہیں رہوں گا، ایک ایک کو سامنے لے کر آؤں گا۔ اسی طرح شہریار افریدی کے ساتھ شیر افضل مروت، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شہریار افریدی نے بڑی قربانیاں دی ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور بیرسٹر گوہر کو ساتھ کھڑے کر کے انہوں نے یہ باتیں کر دی ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے انکشاف کر دیا ہے کہ جی قرآن پاک پر حلف لیا جاتا ہے کہ کور کمیٹی کی باتیں باہر نہ ہوں، لیکن پھر بھی باہر باتیں کر دی جاتی ہیں۔ اب قرآن پاک پر حلف لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے ممبران سے، کور کمیٹی کے، تحریک انصاف کے ممبران سے، کہ بھائی جو باتیں یہاں ہو رہی ہیں باہر نہ کی جائیں۔ لیکن بیرسٹر گوہر کو یہ خدشہ ہے اور یہ گلہ ہے کہ جی اس کے باوجود باہر باتیں نکل جاتی ہیں۔ یہاں تو حال یہ ہو گیا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہمارے تحریک انصاف کے مخالفین سے رابطے میں ہیں، یعنی آستین کے سانپ ہیں، غدار ہیں۔ یہ بات عمران خان بھی مان رہے ہیں۔ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ اگر رجیم چینج کے حوالے سے میں یعنی جو کچھ جنرل باجوہ نے کیا اور میری پیٹھ میں چھرا گھونپا، اس کے باوجود میں 2 دفعہ اگر جنرل باجوہ سے مل سکتا ہوں تو میں کسی سے بھی مل سکتا ہوں۔ معاملہ میری ذات کا نہیں ہے، ملک کا ہے، اور معیشت بیٹھ رہی ہے، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، تو اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے میں کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہوں۔ باقی وہ کہتے ہیں کہ جی کسی پر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو جو بشرا بی بی کے حوالے سے کہ جی زہر دینے کے بارے میں ان کی اینڈیوسکوپی ہوگی، پھر ہی پتہ لگے گا کہ اصل حقائق کا، تو اس کے بغیر کیسے کچھ کہا جا سکتا ہے۔ پھر یہ کہ جی میرا تو پاسپورٹ اور چیک بک تک لے گئی پولیس، چھاپا مارا، اس لیے بنی گالہ سے جو اہم کچھ چیزیں تھیں یا قیمتی چیزیں تھیں وہ کہیں اور بشرا بی بی نے بھجوا دی۔ یہ سب باتیں عمران خان صاحب نے کی ہیں۔ تو پہلے جناب مریم صاحبہ کا معاملہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ابھی کچھ لوگ تو سوشل میڈیا پر مقابلہ بھی کروا رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی سوشل میڈیا زیادہ اسٹرانگ ہے ٹک ٹاک کی ٹیم ویڈیو بنانے میں، یا ہنا پرویز بٹ صاحبہ کی، تو ایک دوسرے کے ساتھ ٹف مقابلہ چل رہا ہے۔ لیکن یہاں محسن نقوی اور مریم نواز صاحبہ بھی آمنے سامنے ہیں، اور محسن نقوی آپ جانتے ہیں کہ کن کے آدمی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اب ان کی جو بھی چوائس ہے، جو بھی وہ چیزیں مانگ رہے ہیں، اگر نہیں دی گئی تو پھڈا تو پھر بڑھے گا۔ اب پنجاب حکومت نے عام افسران کی خدمات وفاق کو دینے سے معذرت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے جی پنجاب حکومت نے، یعنی مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ بنی ہیں، انہوں نے کہا ہے کم از کم 2 اہم افسران ہیں جن کو ریلیو کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ ان میں ڈی آئی جی آپریشنز لاہور علی ناصر اور سیکٹری CNW سہیل اشرف شامل ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ عامر میر صاحب جو وزیر اطلاعات تھے، نگران وزیر اطلاعات تھے پنجاب میں، ان کو بھی پی سی بی میں محسن نقوی صاحب لے گئے ہیں۔ تو نگران سیٹ اپ کے سارے ہی لوگ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہونے کے، بھی مرتضیٰ سولنگی صاحب کو بھی شاید کر دیا جائے، معلوم کاکڑ صاحب کو بھی کیا گیا ہے، تو کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو ایڈجسٹ نہیں کیا جائے گا، لیکن کہاں کیا جائے گا اس پر لڑائیاں ہو رہی ہیں۔
اچھا، اب جناب ڈی اے جی آپریشنز لاہور کو جب آئی جی اسلام آباد لگایا گیا تو پنجاب حکومت نے انہیں ریلیو کرنے سے انکار کیا اور وفاق سے درخواست کی کہ صوبے سے وفاق کے افسران کا تبادلہ کرنا ہے تو پنجاب حکومت کو پہلے اعتماد میں لیا جائے، افسران کی تبدیلی سے اہم پوسٹوں پر تعیناتیاں کرنا ہوتی ہیں۔ پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سیکٹری سی این ڈبلیو سہیل اشرف کو پی سی بی میں لے جانا چاہتے تھے، تاہم پنجاب حکومت نے انہیں پی سی بی میں رپورٹ کرنے سے روک دیا اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے کہا کہ اہم پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے مریم نواز صاحب نے کہا کہ جی اہم پروجیکٹ چل رہے ہیں، اس لیے سیکٹری کو فوری تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ذرائع کے مطابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب رہنے والے محسن نقوی کی خواہش تھی کہ وہ اپنی ٹیم پنجاب سے وفاق میں لائیں، جس سلسلے میں انہوں نے آئی جی پنجاب عثمان انور کو سیکٹری داخلہ کے لیے لانے کی کوشش کی جو کارگر ثابت نہ ہوئی۔ یعنی آئی جی عثمان نے جو بھرپور کارکردگی دکھائی ہے پنجاب میں، اس کے بعد چاہتے تھے کہ سیکٹری داخلہ کے طور پر ہی آئیں، وہاں بھی محسن نقوی کی نہیں مانی گئی۔ اور اس کے بعد جناب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آئی جی عثمان انور کو عہدے پر برقرار رکھنا چاہتی ہیں اور ابھی تک وہ اپنی ضد پر قائم ہیں۔ پھر جناب آئی جی اسلام آباد کے لیے علی ناصر کی سمری بھیجی گئی جو منظور ہوئی اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا، جبکہ اسلام آباد کے آئی جی اکبر ناصر نے عہدے کا چارج چھوڑ دیا۔ لیکن 2 ہفتے گزرنے کے باوجود آئی جی اسلام آباد نے چارج نہ لیا۔ وفاقی دارالحکومت میں قائم مقام آئی جی کا چارج اس وقت ڈی آئی جی آپریشن شہزاد بخاری کے پاس ہے، یعنی اب اسلام آباد وفاقی دارالحکومت کا آئی جی ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو اتنی گڑبڑ ہو چکی ہے، یعنی ضد ہے دونوں طرف سے کہ وہاں پر شاید دیکھا جا رہا ہے کہ جی فلاں کو لگایا جائے، محسن نقوی وہاں پر چاہ رہے ہیں کوئی ادھر ادھر کیا جائے، لیکن مریم صاحبہ جو ہیں یہاں سے انکاری ہیں اور ابھی تک آئی جی کوئی نہیں ہے اسلام آباد کا اسی گڑبڑ میں، تو دونوں طرف سے زور لگ رہے ہیں۔ افسران کی تقرریوں کے معاملے پر محسن نقوی اور پنجاب حکومت میں فی الحال بات نہیں بن پا رہی۔ پنجاب حکومت نے محسن نقوی سے کہا ہے کہ جو افسران صوبے میں کام کر رہے ہیں انہیں یہاں رہنے دیا جائے، اگر محسن نقوی نے اپنی ٹیم بنانی ہے تو باہر سے افسران لے ہیں جی کہیں سے، ہمارے لوگوں کو نہ چھیڑیں، یا جن کو ہم نے اب ہاتھ رکھ دیا، بے شک پہلے آپ کے ساتھ رہے ہیں اب ہمیں پسند آ گئے ہیں تو ان کو نہیں چھیڑنا آپ نے۔ محسن نقوی اب آئی جی اسلام آباد کے لیے 3 نام بھجوائیں گے، جن میں سے ایک کو آئی جی لگایا جائے گا، جبکہ مزید افسران کی تبدیلی پر عید کے بعد کہیں جا کر بات چیت ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب سنیے جناب قرآن پاک پر حلف کا کیا معاملہ ہے۔ کور کمیٹی اجلاس میں سیاسی اپیکس کمیٹی اجلاس سے متعلق قرآن پر حلف لینے کا انکشاف ہوا ہے اور کور کمیٹی میٹنگ میں آپس کی لڑائیوں کی خبریں بھی سامنے آتی ہیں، پھر حلف لیا گیا اور قیادت کی جانب سے حکم دیا گیا کہ آپس کی لڑائیوں یا عمران خان کے پیغامات سے متعلق رائے نہ دی جائے، کہ اندر جو بھی بحث ہوتی ہے، لڑائیاں تک ہو جاتی ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، باہر بات نہیں کرنی۔ پھر بیرسٹر گوہر بانی پی ٹی آئی کا پیغام پہلے عمر ایوب اور شبلی فراز کو پہنچاتے تھے اور پارٹی رہنماؤں نے متعدد بار ان معاملات پر سوال اٹھائے جن پر تلخی ہوئی۔ کور کمیٹی کے متعدد ممبران نے پارٹی کے فیصلوں پر سوالات بھی اٹھائے، جس کے بعد قرآن پر حلف لیا گیا تاکہ کشیدگی کم کی جا سکے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے پی ٹی آئی کے آن لائن جلسے میں خطاب کرتے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ قرآن پر حلف لیں کہ کچھ لیک نہیں ہوگا مگر پھر بھی سب ہو جائے، یعنی قرآن پاک پر حلف لے کر بھی بات نہیں بن رہی۔ اب جناب اگر شہر افریدی کی بات کریں تو انہوں نے قیادت کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ پارٹی کے اندر اس وقت کچھ منافق اور آستین کے سانپ ہیں، چند لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب تک خاموش ہوں، مجھے پھٹنے پر مجبور نہ کریں۔ کچھ لوگ جناب عمران خان کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح جناب دوسری طرف شیر افضل مروت نے بھی کہا، بیرسٹر علی گوہر کی موجودگی میں کہا کہ جی شہریار افریدی کی بہت ساری قربانیاں ہیں، وہ ہمارے ہیرو ہیں، ہماری درخواست ہے کہ جو بات کرنی ہے وہ پارٹی پلیٹ فارم سے کریں۔ جو لوگ پارٹی کے خلاف پریس کانفرنس کر چکے اور بیانات دے چکے، ان کے واپس آنے کا جو بھی معاملہ ہے وہ عمران خان خود دیکھیں گے، رہا ہونے کے بعد دیکھیں گے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی جو کچھ شہریار افریدی نے کہا جی میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ خرم ذیشان کے لیے آواز اٹھائی، خرم ذیشان کا نام ڈراپ کیا جانا بانی پی ٹی آئی کے فیصلے کی توہین ہے۔ اور بیرسٹر گوہر نے کہا کہ شیر افضل مروت بیک فٹ پر نہیں ہیں اور نہ ہی وہ ہو سکتے ہیں، مگر شیر افضل مروت نے ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کہا کہ جی ٹھیک ہے، کھینچا تانی بھی ہو رہی ہے اور میں اس کا کھل کر سامنا کروں گا، یہ لوگ میرے بکس میں کر رہے ہیں اور پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ درست ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ مجھے فرنٹ فٹ پر نہیں دیکھنا چاہتے، یعنی یہ معاملات چل رہے ہیں، گڑبڑ ہے۔ اور خیر یہ بھی کہا جاتا ہے جی کون سی پارٹی میں نہیں ہے، تو ابھی تو عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو لہٰذا یہ اس طرح کے معاملات تحریک انصاف کو درپیش ہیں، لیکن یہ حلف والا معاملہ جو ہے یہ بہت عجیب ہے۔ باقی یہ جو مریم نواز صاحب بھی اب میدان میں آ گئی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو ہیڈ آن لے رہی ہیں، یہ لگتا یہ ہے کہ یہ اب عید کے بعد زیادہ گیم اٹھے گی اور چچا بھتیجی دونوں میرا خیال ہے اس طرف آئیں گے۔
چچا ویسے تو بڑے تابعدار ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب نواز شریف بھی تو ہیں نا ساتھ، اور ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ حکومت اب چل نہیں سکتی، معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں، اور زیادہ مسئلہ جہاں سے کہیں خراب ہوا، آغاز ہوا، وہ میاں نواز شریف صاحب کے سمدھی اسحاق ڈار صاحب کے والے سے ہوا کہ اچھا ان کو وزیر آپ کو خزانہ نہیں لگانا، تو وزیر خارجہ اگر وہ رہیں گے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی پھر بھی وہ سب سے پاورفل ہوں گے، تو ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پر وہ کام کریں گے، وہاں سے معاملات خراب ہوئے ہیں، پھر یہ افسران کی تعیناتی ہے اور یہ سارا کچھ ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ حکومت کیا چلنی ہے، کس طرح چلنی ہے، جو لڑائیاں ہی نہیں ختم ہو رہی ہیں، ابھی سے شروع ہو گئی ہیں، ابھی تو آغاز، ابھی تو 100 دن بھی حکومت کے مکمل نہیں ہوئے، تو 100 دن جب ہوں گے تو پھر دیکھیے کیا کیا حالات ہوں گے۔ اللہ حافظ۔